کچھ عورتیں ہیں جو تراویح کی جماعت اب قائم کر رہی ہیں باقاعدہ، اور ان میں امام کھڑی ہوتی ہے تو وہ اگر قائم کریں تو کیسے کریں، کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور امام کہاں کھڑی ہو، اور جو تسبیحات پڑھتی ہیں صرف امام پڑھے گی یا مقتدی حضرات بھی پڑھیں گے۔ اچھا، دیکھیں فقہ حنفی کی روشنی میں عورتوں کا اپنی جماعت قائم کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے، یعنی یہ گناہ کی صورت ہوتی ہے۔ ہاں اگر کہیں پر امام صاحب ہیں اور مرد عورت دونوں پڑھ رہے ہیں اور سیپریٹ جگہ ہے جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے تو وہاں ہماری بہنیں جا سکتی ہیں، منع نہیں ہے، لیکن صرف عورتیں سخت ضرورت کے بغیر اس طرح تراویح کی جماعت قائم نہ کریں۔ بہرحال اگر قائم ہو رہی ہے تو عورت مردوں کی طرح آگے نہیں کھڑی ہوگی، وہ اسی صف میں کھڑی ہوگی، بس تھوڑا سا ایک بالش گویا کے آگے، اور تسبیحات اپنی اپنی پڑھیں گے۔ اچھا، جو امام ہے وہ بھی سری طور پہ تسبیح پڑھے گی، قرات جو ہے اگر رات میں ہے تو جہر سے پڑھے گی، دن میں ہے تو سری ہوگی، اور عورتیں اپنی تسبیحات پڑھیں گی۔ بعض اوقات امام جو ہے بلند آواز سے پڑھ دیتی ہیں کہ بھی عورتوں کے لیے بھی کافی ہے، ایسا نہیں ہے، ان کی پھر یہ سنت ادا نہیں ہوگی۔ جی، بھتیجے کو زکوٰۃ تو دے سکتے ہیں، لیکن صرف دنیاوی تعلیم کے مصرف کے لیے دینا یہ تھوڑا قابل توجہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مصرف اصل میں یہ ہے کہ غریب کی غربت کو دور کیا جائے، جو مزاج رسول ہے وہ یہی ہے۔ تو ایسے گھر کے بہت سے افراد ہیں جو بیچارے واحد کفیل ہیں اور گزارا نہیں ہو رہا، کوشش کریں ان کو دیں۔ فیسز وغیرہ کے اندر آپ دے مطلب مالک بنا دے تو جہاں پہ بھی استعمال کرے، لیکن بہرحال دنیاوی تعلیم کے لیے زکوٰۃ دینا جبکہ غریب بھی موجود ہوں، رشتہ دار، مناسب نہیں ہوتا۔ سجدہ صاحب جو ہے واجب کے ترک پر سجدہ صاحب ہوتا ہے، جب آدمی بھولے سے کوئی واجب ترک کر دیتا ہے تو سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ کر التحیات پڑھنے کے بعد صرف سیدھی طرف سلام پھیریں گے، پھر سجدہ صاحب یعنی صحف کے 2 سجدوں کی نیت سے 2 سجدے کریں گے، پھر بیٹھیں گے، دوبارہ التحیات پڑھیں گے، درود شریف دعا اور سلام پھیر دیں گے۔ اور دانت سے اگر خون نکلا لیکن حلق سے نیچے نہیں اترا تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ قائم رہے گا۔ وہ ٹرین میں نماز پڑھنے کا جو سوال تھا، ٹرین میں جو ہے دیکھیں اگر تو یقین ہے کہ اسٹیشن آ جائے گا اور نماز کا وقت بھی باقی رہے گا تو انتظار کرنا واجب ہے کہ اتر کر ہی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اگر ٹرین چل رہی ہے اور امید نہیں ہے آنے کی، جیسے بعض اوقات معلوم کر لیتے ہیں چیزیں بیچنے والوں سے یا گارڈ وغیرہ سے، تو ایسی صورت میں پھر چلتی ٹرین کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کھڑکیوں سے دیکھیں کعبۃ اللہ کی سمت کا تعین ہو جائے، جیسے مسجد کی محرابی ہوتی ہے، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی نشان نظر آ جائے تو پھر سورج کی تعینی قبلے کی تعین کر کے باقاعدہ کھڑے ہو کر پڑھیں گے۔ لیکن کسی ایسی جگہ سے اگر ٹرین گزر رہی ہے کہ تعین ہی نہیں ہو رہی تو پھر وہ استقبال قبلہ ساقط ہو جائے گا، پھر تحری ہوتی ہے، دل سے سوچیں کس طرف قبلہ ہوگا، جہاں دل گواہی دے وہیں پر ہوگا، وہ بھی اس صورت میں جب آپ اس طرف کھڑے ہو کر آرام سے پڑھ سکتے ہوں۔ اگر رش اتنا ہے کہ جیسے ہماری ٹرینوں میں بعض ہونے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، ایسی صورت میں پھر جس طرف ٹرین جاری ہے اس طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ فرض کی تفصیل ہے اور وتر کی۔ سنن نوافل کے اندر تو جس طرف ٹرین جاری ہے اسی طرف رخ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں اور بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی استقبال قبلہ کی تعین لازم نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم سنن نوافل سواری پر ہی ادا کر لیا کرتے تھے جس طرف سواری جا رہی ہوتی تھی، لیکن فرائض کے لیے استقبال قبلہ کا تعین یا اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ بس تھوڑا سا اہتمام دیکھ لیں تو انشاءاللہ سمجھ میں